یہ نہیں کہ آپ کی اور والد صاحب کی رائے مختلف ہے تو آپ بے ادب بن جائیں، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور سکھایا ہے رائے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، راستے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، چناؤ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے والد کے سامنے آپ کو ہر دم حسن تکلم، حسن کلام اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے گفتگو کرنا ہے، ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، یا آباتی، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے یا ابی، اے ابو، ابو کا معنی بھی ٹھیک ہے، یا آباتی ادب کا کلمہ ہے، اے میرے ابا جان، تو بات کرنے سے پہلے ادب ہے، یا آباتی، اے میرے ابو جان۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا۔ یقیناً تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، ان کے کردار میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو بالکل بیزار ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ وقال سبحانہ، ہم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کی اور یہ فرمایا: ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی فرمائیں، ان کے کردار کو اپنائیں جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، یک طرفہ تھے، خالص اور مخلص تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جس تنہا نے اس کارخانہ کائنات کو تخلیق فرمایا
اور اس میں بے شمار حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائیں جو اس کی زبردست طاقت اور قوت کی گواہی دے رہی ہیں۔ رب ذوالجلال اس کی قدرت کی نشانیوں کا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ درود و سلام صلوات و تسلیم امامنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہیں، بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اور قرآن کریم پہ غور کریں تو ایک اور ہستی ایسی ہیں کہ جن کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، نمونہ قرار دیا گیا ہے، ان کے کردار کو اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ سورۃ الممتحنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، لوگو تمہارے لیے جس طرح سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ، قدوہ اور نمونہ ہیں، اسی طرح تمہارے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی اور کردار میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا اور پھر اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ ابراہیم کو فالو کریں علیہ السلام۔ سال میں تقریباً ایک مرتبہ تو ضرور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہر جگہ پر کسی نہ کسی انداز میں ضرور کوئی پہلو بیان ہوتا ہے، جمعہ کے اندر یا درس کے اندر۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کردار کی پاکیزگی اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے، ان کا ایک ایک پہلو، زندگی کا ایک ایک پہلو، اس میں ہمارے لیے فکری طور پر بھی رہنمائی موجود ہے، تہذیبی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، تربیتی لحاظ سے بھی، ہر پہلو میں ان کے کردار میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہم حاصل کرتے ہیں یا نہیں، یا صرف ایک قصے کی صورت میں سنا کے بعد ختم کر دیتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو اس لیے کہہ دیا گیا کہ ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں پر جس وقت میں جس انداز میں جو حکم دیا، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ لبیک کہا، کچھ سوچے بغیر کہہ دیا اللہ جی تو نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت، تو میری عرض یہ ہے میں فرما بردار ہو چکا ہوں، کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسری سوچ، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ فرمائیں کہ یہ کرو تو ہم کریں کہ جی اللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ فرمائے کہ اس چیز سے بچ جاؤ، دور رہو، تو ہم کہیں کہ جی اللہ بچیں گے، فوراً دور چلے جائیں گے۔ اگرچہ انسان ہے بھول جاتا ہے، کمزور ہے، لیکن جذبہ اللہ کو یہی مطلوب اور پسند ہے کہ میں جہاں کہوں وہاں بیٹھ جاؤ،
جہاں سے روکوں وہاں سے رک جاؤ، جہاں بٹھاؤں وہاں بیٹھ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اگر تم ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو پھر جہاں رب اور رسول بٹھائیں تو بیٹھ جاؤ، اور جہاں سے وہ تمہیں چلنے اور کوچ کرنے کا حکم دیں وہاں سے چل نکلو، اور جہاں تمہیں روکیں وہاں رک جاؤ۔ اللہ ہمیں محمدی بنائے اور صحیح معنوں میں ابراہیمی بنائے علیہ السلام۔ احباب گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج ہم جس پہلو پہ تھوڑا سا غور کر کے سبق حاصل کرنا چاہیں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹا، بحیثیت اولاد۔ بہت سارے غور کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم میں یا تو کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، بڑوں کے لیے بھی رہنمائی موجود اور چھوٹوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی موجود اور اولاد کے لیے بھی سوچنے کی اور غور کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ابراہیم کو فالو کریں علیہ السلام، اور ان کے وائے سے ہمیں بھی حکم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنا کردار بنا لو۔ اگر تم والدین ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت والد پڑھو کہ آپ نے والد ہونے کے اعتبار سے کیا کردار اپنایا ہے۔ اور اگر تم ایک بیٹا اور بیٹی ہو اور اولاد ہو تو پھر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت بیٹا اور بحیثیت اولاد دیکھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں آزر کے، جو کہ اللہ کا منکر ہے، کافر ہے، اللہ رب العزت کی ذات اور بات کو ٹھکرانے والا ہے۔ لیکن سنیے گا، حسن کلام اور انداز تکلم، گفتگو کا انداز، مخاطب کرنے کا انداز، یہ نہیں کہ آپ کی اور والد صاحب کی رائے مختلف ہے تو آپ بے ادب بن جائیں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور سکھایا ہے، رائے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، راستے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، چناؤ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے والد کے سامنے آپ کو ہر دم حسن تکلم، حسن کلام اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے گفتگو کرنا ہے۔ ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے 47 فرمانے لگے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، ان کو پڑھ کر سنائیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ، ان کے ادب کے انداز کو پڑھ کر سنائیں تاکہ یہ بھی با ادب بن جائیں اور با نصیب بن جائیں، با مراد بن جائیں۔ آیت نمبر 42 سے 47، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے ابا جان، یا آباتی، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے یا ابی، اے ابو، ابو کا معنی بھی ٹھیک ہے، یا آباتی ادب کا کلمہ ہے، اے میرے ابا جان، تو بات کرنے سے پہلے ادب ہے۔ یا آباتی، اے میرے ابو جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ توحید کی دعوت بھی دینی ہے تو ایک حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، خوبصورت انداز میں۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی سنا جاتا ہے نا، جب کہا جائے کہ بھائی نرمی کو اپنائیں تو کہتے کہ کی خیال ہے، میں کو غلط گل کی تھی کاری صاحب۔ یعنی ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح بات کرنی ہے تو انداز جون سا مرضی اپنائیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی لچک نہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر بات بھی سچی ہو
انداز بھی خوبصورت ہو، الفاظ بھی حکمت بھرے ہوں، اور انداز نرالا ہو، ناصحانہ ہو، خیر خواہانہ ہو، تو پھر کیا خیال ہے اس بات کو زیادہ قدر و منزلت حاصل نہیں ہو جائے گی؟ یقیناً اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لما تعبد، سوالیہ انداز میں، فوراً انکار نہیں، سوچنے پر مجبور کیا۔ ابا جان جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو کام نہیں آتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لما تعبد۔ اور آگے یہی انداز اور یہی الفاظ، یا اباتی، اے میرے ابا جان، فرمایا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان درخواست یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ علم دیا ہے، توحید کا، عقیدے کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم۔ اگر آپ یہ سب کچھ خرافات کا راستہ چھوڑ کر میرے پیچھے چلنے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو اللہ کے سیدھی راہ پہ، سیدھے راستے پہ لے آؤں گا۔ کیا خیال ہے آپ یہ چھوڑ دیں اور میرے پیچھے آ جائیں؟ میری بات درست ہے ابا جان۔ اور پھر اور تربیت کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے آخرت کے انجام سے، یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر آپ اسی راستے پہ رہے نا، راستہ نہ بدلا، تو شیطان نے آپ کو گمراہ کر دینا ہے کہ یہ رکھنا ہے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آن پہنچے گا، وہ اچک لے گا، آپ تباہ کر دے گا۔ ساری باتیں کر رہے ہیں، اپنا مدعا سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ تو اگر آج آپ اور میں بیٹے ہیں تو والدین کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ادب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگرچہ ان کی رائے آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے، اگرچہ ان کا مشورہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے، لیکن با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب بڑوں کے سامنے آپ نے جھک کر رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے اس سبق کو یاد کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوراً ان آیات کے بعد دوسرا سبق دیا گیا ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری کا۔ صرف ادب نہیں بلکہ بات بھی ماننی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات مانی کیسے؟ والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آپ مجھے غلط راستے پہ لگانا چاہتے ہو، میرے معبودوں کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو سنو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، چلے جاؤ میرے گھر سے، چھوڑ دو مجھے۔ اب ظاہر ہے یا توحید کی دعوت چھوڑنا یا پھر گھر کو چھوڑنا اور اہل خانہ کو خیر بات کہنا، ایک آپشن تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے راستے کی بجائے، توحید کو چھوڑنے کی بجائے اپنے اہل خانہ کو خیر بات کہنا پسند کر لیا اور فوراً اپنے والد کی بات مانی۔ وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ فرمانے لگے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، سلام ہو بابا جانی، سلام علیک، سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیہ، پھر بھی میں اللہ سے آپ کے لیے معافی کا خواستگار ہوں گا، طلبگار رہوں گا، کیونکہ آپ بھولے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے میرا رب میرے لیے بڑا ہی شفیق اور رؤوف اور رحیم ہے، وہ کرم فرمائے گا۔ ابا جان اللہ حافظ، آپ اندازہ فرمائیں اگر والد اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے اور دھمکی دے کے نکال رہا ہے، یہ دفع ہو جائے، یہ تو چھوٹا لفظ ہے نا ہمارے نزدیک، وہ کہہ رہے لئن لم تنتہی لارجمنک، پتھر مار مار کے مار دوں گا، جا نکل جا۔ برداشت ہی نہیں کیا،
بلکہ جواب دیتے ہوئے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی پھر بھی تواڈے واسطے دعا ہی کراں گا جی۔ آج میرے اور آپ کے اندر بحیثیت بیٹا، بحیثیت اولاد اپنے والدین کے لیے اتنی نرمی موجود ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا یہ انداز اور عنصر موجود ہے، کیا اتنی نرمی اور لچک اور اعلیٰ اخلاق موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، نمازی اور مسجد کے ہمسائے، میں نے والد کے حوالے سے سمجھایا، میں نے کہا جی ایسے ایسے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ والد صاحب کے ساتھ ناراض ہوئے، ان کے ساتھ غصہ کیا تو وہ پریشان ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تنہائی میں ان کو سمجھایا، میرے عزیز بھی ہیں، وہ کہنے لگے قاری صاحب اسی تا کہنے آ کہ اے ماری جاوے، اسی تا کہنے آ کہ ماری جاوے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک بات، والد کی ایک گالی، ایک ڈانٹ یا تھوڑا سا ترش اور تلخ رویہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ابراہیمی بن جائیں۔ قربانی آ رہی ہے نا، سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق سے نوازے۔ اپنے کردار کو بھی ابراہیمی کردار میں ڈھال لیجئے، یا صرف سال بعد قربانی کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انیاں گلاں سنیاں، تمکیاں سنیاں، پھر بھی آکھیا ابا جی اللہ حافظ، السلام علیکم، پھر بھی میں اللہ کو لو تواڈی خیر منگاں گا، اور مانگتے رہے ہیں جب تک اللہ نے روک نہیں نہ دیا مشرک کے لیے، تب تک مانگتے ہی رہے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اس میں آتا ہے وَغْفِرْ لِأَبِي، اللہ میرے ابا جان کو معاف کر دے، انہو کان من الضالین، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سیدھی راہ سے اکھڑ گئے ہیں، نکل گئے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام والا رویہ اپنائیں گے تو ہی پھر بہترین اولاد اور اچھا صلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اختصار سے عرض کرتا جاؤں، بحیثیت اولاد اگر ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنانا چاہتے ہو تو پھر کثرت سے والدین کے لیے دعا کیا کرو، مرنے کی دعا نہ کرو، خیر کی دعا کرو، ان کی بہتری اور بھلائی کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یوں ذکر کیا ہے، اکثر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اتنا وسیع الظرف انسان فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور اللہ جی سارے ایمان والوں کو معاف کر دے۔ کھلا دل ہونا چاہیے، ہم تو بخل کرتے ہیں نا، دعا میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے اپنے واسطے بھی منگو، ماں پیو واسطے بھی منگو، دوسرے واسطے بھی منگو۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سارے مومنوں کے لیے مغفرت مانگتا ہے، مثلا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دے، فرمایا جتنے اہل ایمان اس کائنات میں موجود ہیں اللہ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ صرف کھلے دل سے مانگنی کیا ہے؟ معافی مانگنی، کہنا کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی معاف کر اور اپنے سارے مومن بندوں کو معاف کر دے۔ بخل سے کام نہیں لیتا ہے، کھلے دل سے سب کے لیے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اربوں کھربوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ تو بحیثیت اولاد ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ادب سے پیش آنا ہے، احترام کرنا ہے، بات ماننی ہے، اور ان کے لیے کثرت سے دعا کرنی ہے۔
کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں آپ میرے کردار کو، میرے گفتار سے واقف ہیں، میرے اعمال سے واقف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میں چنگے بندیاں وچوں ہاں کہ ماڑے بندیاں وچوں؟ تہاڈا کی خیال ہے اللہ نیکاں دا ساتھ دے گا؟ میں چنگا یا مندہ، مینوں ہور بہتری لے آنی چاہیے اپنے کردار چ۔ فرمایا یہ تو بات ہی آسان ہے، اس کا جواب ہی بہت آسان ہے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اولد صالح یدعو لہ، قیامت کے دن جن چیزوں نے کام آنا ہے اور بندے کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں، وہ اعمال جاری رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، ان میں ایک ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ فرمایا خود اپنے آپ سے پوچھ لو اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو تو نیک ہو، زیادہ دعائیں کرتے ہو ان کے لیے تو زیادہ نیک ہو، جے کدی ہاتھ چک کے یاد ہی نہیں کیتا تو پھر تو کہاں نیک بنیا پھرنا۔ او ولد صالح، وہ نیک اولاد یدعو لہ، جو ان کے لیے دعا کرتی ہو۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا والدین کے بارے میں، یقین جانے ایک پڑھا لکھا انسان، دینی علوم بھی پڑھے ہوئے اور دنیاوی علوم سے بھی آراستہ، اور بڑے شہر میں تہذیب یافتہ گردانہ جانے والا، جب ان کے والد کی تدفین ہوئی تھی تو اس میں موجود تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کے قریبی عزیز کی وفات ہوئی تو اسی قبرستان میں پھر میں پہنچا اور ان کے ساتھ موجود تھا، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت والد صاحب کی اس سائیڈ پہ قبر تھی یہاں کر کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ادھر کر کے سی، بات نہیں سمجھے آپ شاید، کہ ابو جی دی قبر نا ادھر کر کے سی، ادھر کر کے۔ یہ انداز کیوں ہے کہ جب حاضری ہی نہیں دینی قبرستان میں، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، وہاں جاؤ، ان کے لیے خیر مانگو، ان کے لیے مغفرت مانگو، رحمت مانگو، اور اپنی آخرت کو یاد کرو۔ ویسے ہی قبرستان میں جانا چاہیے، اور وہاں پہ کیوں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ اپنا والد دفن ہو، اپنی والدہ موجود ہوں، زیارت کے لیے جانا چاہیے، ادب سے حاضری دینی چاہیے۔ تو ہماری حالت آج یہ ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا والد صاحب کہاں دفن ہیں، دعا کیا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہو، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہتے ہو، ابراہیم کے کردار کو اپنانا چاہتے ہو، تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے بیٹے اور میری بیٹی، اپنے والدین کے بارے میں وہی انداز اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے اپنایا تھا۔ یار تیرا والد جتنا بھی ماڑا ہو، جتنا بھی گندا ہو، آپ کے بقول نعوذ باللہ، جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی برا ہو، کیا وہ کافر سے بھی برا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے بھی برا ہے اور گندا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کے لیے ہم بول بھی اچھا کریں، گفتار بھی اچھی کریں، الفاظ بھی اچھے ہوں، کلمات بھی اچھے ہوں، انداز بھی اچھا ہو، اور ان کی بات کا ہم پاس کرنے والے بن جائیں اور ان کی بات کو ماننے والے بن جائیں اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پر ہی مجھے ایک معزز نمازی نے بڑے ہی دکھ کے ساتھ اظہار کیا، کہنے لگے قاری صاحب میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں اور سارے پڑھے لکھے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں۔ قاری صاحب میں نو علاج کروائے نو سال تو زیادہ ہو گیا، میرا کوئی حال پوچھن نہیں آیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں جس کو ہم تہذیب یافتہ معاشرہ، مہذب لوگ کہتے ہیں۔
کیا فائدہ میرے بھائی اتنی بڑی ڈگری کا؟ والد کا کردار جیسا بھی ہے، والد سے غلطی جون سی بھی سرزد ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو یہی حکم ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ قریبی دوست اور آپ کے لیے سب سے بڑے ولی اس دنیا کے اندر والدین کی صورت میں موجود ہیں، باقی سارے بعد میں ہیں، باقی سب بعد میں ہیں۔ اور یہ بھی سنیے کہ ان کا کردار، ان کی غلطیاں جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے یا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، وہ غلطیاں کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی۔ جب آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی، آپ کی اور آپ کی والدہ محترمہ کی بات ہوگی تو درمیان سے وہ سب مائنس ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ احترام کے اور ادب کے لائق اور حقدار میرے اور آپ کے والدین ہیں، تبھی ہم ابراہیمی بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔